بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال اربعین حسینی یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام پر لوگوں نے اسی طریقے کو اپنایا جو صدیوں سے عراقی جس طریقے کو اپنا رہے تھے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ عراقی جہاں پر بھی رہتے ہیں ان کا شہر کربلا سے جتنا مرضی دور ہے وہ اپنے گھروں سے پیدل زیارت اربعین کرنے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کہ وہ خاتون ہے، وہ مرد ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے۔ ہر عمر کے لوگ اس سفر پر پیدل جاتے ہیں، اور جو لوگ بصرہ میں، موصل میں یعنی عراق کربلا سے 500 کلومیٹر دور ہیں وہ 20 دن 25 دن پہلے اس سفر کو نکل پڑتے ہیں تاکہ وہ اتنا لمبا سفر پیدل طے کر سکیں۔ اور یہ ان لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے، اتنے لمبے سفر میں وہ کچھ بھی زیادہ راہ اپنے ساتھ لیے نہیں ہوتے۔ رستے میں آنے والے تمام گاؤں دیہات اور شہر جو ہیں وہ ان کے میزبان ہوتے ہیں، اور وہ ان کی میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان کو کھانا، ان کی رہائش، ان کا سونا، ان کے کپڑے دھونے، ہر سہولت انہیں اس رستے میں مہیا کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا اجتماع نجف سے کربلا تک ہوتا ہے، جس میں ہر قوم، ہر ملیت اور ہر مذہب اور ہر دین کے ماننے والے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی، اور جس نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں ان تمام زائروں کے لیے کہ جو امام حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرتے ہیں ان افراد کو کہ جو اس رستے پہ پیدل چل رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اس سال یہی منظر دیکھنے کو ملا کہ وہ تمام افراد کہ جو کربلا نہیں جا سکے انہوں نے اپنے گھروں سے پیدل سفر کرنا شروع کیا، اور اپنے مراکز میں، چاہے وہ 2 کلومیٹر دور تھا، 4 کلومیٹر دور تھا یا 10 کلومیٹر دور تھا، ان مراکز تک سفر وہ پیدل کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ نہ تو کوئی مقرر رستہ تھا، نہ کوئی روایتی جلوس تھے، نہ کوئی سیکیورٹی تھی، نہ ٹریفک جام تھا۔ لوگ سڑک کے کنارے اپنی فیملیوں کو لے کے پیدل چل رہے تھے۔ اب جو شخص اپنی فیملی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اس رستے پہ لے کے چل رہا ہے، اس کی نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے، اس کو قانون شکن نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس ملک کا ایک امن پسند شہری ہے، وہ اس ملک کے قوانین کو اتباع کر رہا ہے۔ ہاں، اگر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں اگر ایک شخص نکلتا ہے مجلس کے لیے تو یہ پورا سال مجالس ہوتی ہیں۔ اگر یہ جرم ہو تو یہ جرم پاکستان میں سب سے زیادہ کیا جانے والا جرم ہوگا کہ لوگ نکلنے سے پہلے گھر سے مجلس میں، عزاداری میں جانے کے لیے حکومت سے اجازت طلب کریں۔ ہاں، یہ طریقہ نیا تھا کہ لوگ پیدل گئے ہیں، اپنی سواریوں کو گھر میں چھوڑ کے پیدل اس رستے پر چلے ہیں، تو حکومت کسی ایسے قانون کو نفاذ نہیں کر سکتی کہ جو پیدل چلنا جرم قرار دے۔ لیکن آنے والے وقت میں یہ سارے مسائل، مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ امن پسند لوگ ہیں۔ یہ نہ تو کسی ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ بنے، نہ انہوں نے کسی کو خلاف نعرے لگائے، نہ انہوں نے کسی کے رستے میں رکاوٹ ایجاد کی۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، وہ لبیک یا حسین، اور وہ مظلوموں کی حمایت میں نکلے، وہ طبقاتی تفریق کو ختم کرنے نکلے۔ اس سفر میں ہر ذات، ہر رنگ، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے، ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ اس میں کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی فرد نہیں تھا۔ ان تمام افراد کا ایک ہی نعرہ تھا کہ مظلوموں کے حامی ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں۔ ہاں، ظالم اس کو یہ نہضت، یہ ایک نئی تاریخ، یہ ایک نئی ثقافت جو کربلا سے اب میڈیا کے پھیلنے سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اس کی تکلیف ہے۔
جو عامر ہیں، جو جابر ہیں، جو جنگوں کے ذریعے، تفرقہ کے ذریعے، فرقوں کے ذریعے مسلمانوں کے، مستضعف مظلوموں کے وسائل پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کو مظلوموں کا اس طرح متحد ہو جانا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ تو دعا ہے خداوند متعال ان تمام افراد کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہ آنے والے سالوں میں یہ اسی طرح اپنی اس عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ شکریہ۔